طہارت دو قسم کی ہے، کیونکہ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اس لیے، ایک معنوی اور ایک حسی۔ کیا ہے بھئی یہ معنوی؟ ایک وہ ہے جو محسوس نہیں ہوتی ہے طہارت، ایک وہ جو محسوس ہوتی ہے۔ معنوی کا مطلب ہوتا ہے نظر نہیں آتی ہے، نہ گندگی نظر آتی ہے نہ طہارت۔ ایک وہ جو نظر آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے گندگی، اور اس کی پاکی ہوتی ہے۔ پھر سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت اہم ہے۔ ان دونوں میں بڑی طہارت کون سی ہے؟ معنوی۔ اس کو معنوی بولتے ہیں، حکمی معنوی، جو نظر نہیں آتی ہے۔ کچھ گندگیاں ہیں ایسی خطرناک قسم کی جو آ جاتی ہیں شیطان کی طرف سے یا جہالت کی وجہ سے، ان کو پاک کرنا، اور وہ بھی نظر نہیں آتا ہے، بہت بہت ضروری ہے۔ جسم پاک ہو جائے، اگر معنوی حکمی طہارت نہ ہو، نمازیں عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو پاکی دونوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے کون سی؟ معنوی۔ معنوی کیا مطلب؟ میں آگے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کو شرک، کفر اور بدعت اور حسد، نفرت، بغض، کینہ، کپٹ اور دیگر بیماریوں سے، گناہوں سے دور رکھیں۔ یہ معنوی طہارت ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور حسی، محسوس کی جانے والی، جسم کو پیشاب لگ گیا یا جسم سے پیشاب نکلا، گندگی نکلی، اس کو آپ کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ اس کو صاف کریں گے۔ یہ تو حس ہے، معلوم ہے، جسم کو لگا ہوا ہے، سکن کو گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو دور کرو، معلوم ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ محسوس، حسی بولتے ہیں اس کو، محسوس ہوتی ہے یہ چیز۔ لیکن وہ جو شرک اور بدعت ہے، محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی طہارت ہے، معنوی طہارت، کہ ہم اپنے دل کو ان غلاظتوں سے پاک رکھیں۔ سب سے بڑی گندگی شرک، دل غیر اللہ سے جڑ گیا ہے، سب سے بڑی گندگی۔ دلیل کے ساتھ بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس فلا يقربن بعد عامهم هذا، فلا يقربن المسجد الحرام بعد عامهم هذا، پھر وہ مسجد حرام میں ان کو آنے مت دینا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو سورہ توبہ کی آیت ہے، پوری آیت اس طریقے سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک گندے ہیں۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، ان کو مسجد حرام آنے مت دینا اس سال کے بعد۔ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، جس سے معلوم ہوا کہ شرک نجاست ہے۔ اب مشرک نجس کا کیا مطلب؟ مشرک شرک کرنے والا، تو شرک کرنے والے کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں۔ تو یہ کون سی ناپاکی ہے بھائی؟ جسم میں ان کے گندے ہیں کہ جسم کو گندگی لگی ہے ان لوگوں کے؟ نہیں۔ پھر کون سی ناپاکی؟ نجس مطلب نجاست، ناپاکی۔ کون سی ناپاکی؟ باطنی، باطنی، جس کو ہم معنوی کہہ رہے ہیں۔ مختلف الفاظ علماء نے استعمال کیا، بعض علماء نے معنوی کہا، بعض علماء نے حکمی کہا، بعض علماء نے کہا باطنی، اندر کی گندگی۔ یہ تین بھی ورڈز اس کے لیے استعمال کیے ہیں علماء نے الگ الگ کتابوں میں۔ کسی نے معنوی کہا ہے جو عربی میں مشہور ہے، کسی نے حکمی بھی کہا ہے، اور کسی نے باطنی، اندر کی بیماری، اور یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اس سے۔ اور یہ پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بیماری، یہ نجاست، گندگی شرک ہے، سب سے بڑی گندگی۔ آپ کو پتا ہے شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پیغمبروں کا نام لے لے کر اللہ نے تقریباً 19 نام پیغمبروں کے لیے اللہ نے، اور فرمایا کہ اگر یہ شرک کریں گے، سنیے دیکھیے آیت دے گا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کریں گے، اور شرک نجاست ہے، ہم نے کہا ابھی انما المشرکون نجس، اگر یہ شرک کریں گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قبول نہیں کرتا ہے شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، آپ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو، اجر چاہتا ہے، اللہ سے مل کر ثواب لینا چاہتا ہے، انعام لینا چاہتا ہے اللہ سے، تو پھر اپنے عمل کو ٹھیک کرے، یعنی سنت کے مطابق ہو جائے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، انہیں پاک رکھے۔ تو شرک نجاست ہے، گندگی ہے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، سمجھ رہے ہیں معنوی طہارت؟ یہ آیت جس میں اللہ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ نجس ہے وہ، اور یہ صحیح حدیث کہ مومن گندا نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مومن کے جسم کو پیشاب نہیں لگتا ہے؟ نہیں، وہ معنی نہیں ہے، وہ تو سب کو ہوتا ہے، مومن انسان ہے۔ حسی ناپاکی تو ہوتی ہے ایمان والے کے پاس، اس کو بھی غسل کرنا پڑتا ہے، نجاست اس سے بھی نکلتی ہے، نجاست اس کو بھی لگتی ہے، اس کے کپڑے کو یا بدن کو، معروف ہے یہ چیز، معلوم ہے سب کو۔ تو پھر کیا مطلب اس حدیث کا ان المؤمن لا ینجس؟ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، مطلب اس کا دل ناپاک نہیں ہے، معنوی طہارت اس کے پاس ہے، باطنی اندر کی ناپاکی اس کے پاس نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جیسا کہ ہم نے کہا شرک، اور شرک میں کیا ہوتا ہے؟ دل غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے، دل غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اب وہ اس غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کے سجدے کرتا ہے، ان کی قبر کا طواف کرتا ہے۔ ہاں، اصل پرابلم اندر ہے۔ جب دل جڑ جائے غیر اللہ سے تو پھر سارے کام جو شرکیاں ہیں وہ سارے ہوتے ہیں زندگی میں۔ زبان سے پھر شرکی الفاظ بھی بولتا ہے کیونکہ دل جڑ گیا غیر اللہ سے۔ جسے کہتا ہے، جیسے دل میں شرک ہو تو زبان سے الفاظ کیسے نکلتے ہیں؟ اے بابا مجھے اولاد دے دو، یا ولی، یا رسول اللہ مجھے شفا دے دو، یا رسول اللہ میری بیماریاں دور کر دو، نکل رہا ہے۔ یہ غلط ہے، صحیح ہے؟ دعا غیر اللہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا دیں گے یا اللہ دے گا؟ اللہ نام ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم دی، اللہ سے شفا مانگو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے مانگو۔ تو جب یہ اندر پرابلم ہو جائے، بات نہیں، بڑی بیماری آ جائے، اس میں شرک آ جائے، گندگی جس کو کہا گیا، تو پھر سارا قول اور عمل شرک کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ جائے گا، قبر کا طواف بھی کرے گا، سب کرے گا، قبر کے سامنے سجدے کرے گا، پیشانی ٹھیکے گا، سب کام کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اندر گندگی ہے بس، اب اس کو نکالنا کیسے؟ دھونا پانی سے نہیں، یہ معنوی نہیں ہے، یہ حسی نہیں ہے، یہ معنوی ہے۔ اس سے غیر اللہ کے تعلق کو ہٹا کر اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا ہے۔ کیا کام؟ جو مکہ کے کافر تھے، مشرکین تھے، ان کو جب توحید کی دعوت دی تو ان کی باطن کو پاک کیا، کہا کہ اپنے دل و دماغ کو غیر اللہ سے ہٹاؤ۔ ایک اس سلسلے میں چھوٹی سی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تم کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، جاؤ اب اجازت ہے زیارت کرو، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت یا قبرستان میں جو عام قبریں ہیں ان کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو قبرستان کی زیارت سے روکا تھا، یعنی شروع اسلام میں قبرستان نہیں جا سکتا، منع تھا، قبرستان نہیں جانا۔ قبرستان کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہ پلیس، وہ جگہ جہاں عامت المسلمین کی قبریں ہوتی ہیں، جس میں آپ کے ہمارے سارے لوگوں کی، بستی والوں کی، شہر والوں کی، گاؤں والوں کی قبریں ہوتی ہیں۔ ایک قبر کو قبرستان، دو تین قبر کو قبرستان نہیں کہتے، معلوم ہے؟ قبرستان ہر گاؤں میں، شہر میں ہوتا ہے، بناتے ہیں لوگ جگہ لے کر۔ چلیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے منع کیا تھا شروع میں، اب اجازت دیتا ہوں۔ سوال، پہلے کیوں منع تھا، بعد میں کیوں اجازت دی گئی؟ بڑا اہم سوال ہے۔ شروع میں منع تھا نا قبرستان کی زیارت، تو کیوں منع تھا، بعد میں اجازت کیوں دی گئی؟ موضوع سے جو اس سے جوڑیے آپ دیکھیں۔ شروع میں اس لیے منع تھا کہ دل ادھر سے جڑے ہوئے تھے، غیر اللہ سے تعلق تھا، قبرستان سے تعلق، تو شرک ہوتا تھا، دل ان سے لگے ہوئے تھے۔
تو منع کر, وہ راستہ بند کر دیا گیا نہ, کیونکہ توحید کی دعوت دی گئی. تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ دل پھر ادھر لپک جائیں, ٹرن ہو جائیں, ٹرن مار لیں, پھر ادھر جائیں, نہیں, مت جاؤ. دلوں میں اللہ کا ادب, اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق قائم کیا گیا. جب یہ دل مضبوط ہو گئے اور وہ ڈر ختم ہو گیا جو تعلق غیر اللہ سے, قبرستان سے تھا, جس کی وجہ سے شرک آیا, ڈر ختم ہوا, سبب زائل ہوا, اجازت دی گئی ہے جاؤ قبرستان کو. اب تمہارے دلوں میں چونکہ اللہ کی محبت, اللہ سے تعلق مضبوط ہو چکا ہے, اب تم شرک پہ نہیں پڑو گے انشاءاللہ. جاؤ, اب اجازت ہے, جاؤ قبرستان. گئے قبرستان تو معلوم ہوا کہ اصل بڑی گندگی شرک ہے. یہ جب تک صاف نہیں ہوگی ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھیں گی. اسی لیے اسلام کی پہلی بنیاد شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد نماز, اس کے بعد روزہ, اس کے بعد زکوٰۃ, اس کے بعد حج. یہ جو 4 اسلام کے ارکان ہیں, پہلے کو چھوڑ کر اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی, پھر نماز, پھر روزہ, پھر زکوٰۃ, پھر حج. تو یہ 4 عبادتیں ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اس سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاک کرو اندر, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, بٹھا لو دماغ میں, دل میں بٹھا لو. تو یہ بہت, یہ اس کو بولتے طہارت جسم کی, اندر کی باطنی طہارت, معنوی, یہ واجب ہے.